الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده والرسول بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان آیات مقدسہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے معمولات، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ تقریباً 10 نشستوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے اکابر امت کے حوالے سے جو ان کے اقوال اور ان کے تاثرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں تھے، اس پر میں نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج علماء اہل سنت، ان کا موقف اور ان کے تاثرات، ان میں سے بعض کے فتاویٰ، احکام، ہدایات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چنانچہ آج 11 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 13 مئی 2022 اس سلسلے کی 11ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
سب سے پہلے میں اس کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گفتگو پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن کریم میں اگرچہ جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، ان سے بہتری کے وعدے کے حوالے سے، ان کی مدد کے حوالے سے، ان کی رضامندی کے حوالے سے، ان سے راضی ہونے کے حوالے سے، اور جناب ان پر مہربانی کرنے کے حوالے سے، انہیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں دینے کے حوالے سے۔ اگر آپ قرآن کریم کی مختلف صورتیں مختلف مقامات پر دیکھیں تو آپ کو صحابہ کرام کی ایک عجیب ہی شان نظر آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عقل کے اندھوں کو یا جن کے اوپر تعصب، نفرت، بغض و عناد کا جو ہے وہ مکر و فریب کا پردہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو انہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں ایک جھوٹے، دروغ گو، فراڈیے اور چیٹر قسم کے جو لکھاری ہوتے ہیں یا تاریخ دان ہوتے ہیں ان کی باتوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے مقابلے میں ان کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے خود ہی نمٹتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی شان بیان کرنے، سننے اور اپنے عقائد، اپنے معمولات کو درست رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں سے آیت نمبر 101، 2 اور 3 پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا يسمعون حسیسها، وہ اس جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، اس کی بھنک یعنی اس کی آواز، اس کا شور، یا اس کے اندر جو عذابات ہیں، یا اس کے اندر جو چیخ و پکار ہوگی، یا اس کے اندر آگ بھڑکنے کی جو ایک آواز ہوگی، یہ تمام چیزیں خوف کی علامت ہوتی ہیں۔ تو مختلف سزاؤں پر چیخ و پکار کی آواز یہ ایک خوف کی علامت ہوتی ہے، کسی پہ خوف طاری ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو پکڑ کے لے جائے، کہا بھی تمہاری آج خیریت نہیں، آج ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں، ایک کمرے میں رکھا جائے اور برابر والے کمرے سے جناب مار کٹائی کی آواز آ رہی ہو، اور جناب مکے گھوسے لگنے اور جناب ڈنڈے چلنے کی آواز آ رہی ہو، تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے کہ یہ ان قریب میرا یہ حال ہونے والا ہے۔ تو وہ ابھی اس کے ساتھ معاملہ شروع ہوتا نہیں، لیکن وہ آوازیں سن سن کر جو اس کے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہ ایک خوف کی کیفیت میں، ایک پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے وہ اگرچہ ظالموں کے لیے اور کافروں کے لیے اور جن پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا ان کے لیے بنائی ہے، لیکن جب اس کو لایا جائے گا اور فیصلے ہو رہے ہوں گے تو جو لوگ جہنم میں گرائے جا رہے ہوں گے، اب وہ وہاں جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے یا اس کی جو آگ کی لپٹیں ہوں گی یا اور دیگر معاملات ہوں گے، تو اس کی ایک ہیبت اور ایک آواز ہولناکی آ رہی ہوگی جس سے لوگ ایک الگ ہی خوف کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، ایک تو وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کی بھنک، یہ ایک آواز، ایک ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ یہ ان کا قیامت کے روز مقام ہوگا۔ پھر وہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے، یعنی جو ان کے دل میں آئے گا وہ ان مرادوں میں اور ان مزوں میں اور اس عیش میں زندگی گزار رہے ہوں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور وہ بڑی قیامت
کی گھبراہٹ اور ہلچل سے ہرگز نہ گھبرائیں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی دہشت سے، ایک افراتفری سے، ایک نفسا نفسی سے، ایک پریشانی سے، ایک تکلیف سے، خوف سے، حزن سے، یعنی جو بھی ایک انسان کے اوپر کیفیت طاری ہو سکتی ہے، ان تمام گھبراہٹوں، وحشتوں، دہشتوں سے بالکل پاک صاف محفوظ ہو۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں یہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، آپ کے لیے یہ جاگیریں ہیں، یہ جائیدادیں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ محل ہیں، اس کے اندر یہ فیسلٹی ہے، یہ فیسلٹی ہے، یہ یعنی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے فرشتے، یہ ان کا مقام ہوگا۔ اور اس استقبال کرتے ہوئے ان کے منہ پر اس طرح کے جملے بھی ہوں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جانے دو، اللہ کے لیے اللہ کا دین قبول کرو، اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرو، اللہ کی راہ میں دین میں نکلو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاملات کرو، اللہ کے لیے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اللہ کے لیے پڑوسیوں سے سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اللہ کے لیے لوگوں پر مہربانی کرو، اللہ کے لیے عبادتیں کرو، اللہ کے لیے جاگو، اللہ کے لیے روزے رکھو، اللہ کے لیے نیک کام کرو۔ پھر ان کام کرنے پر جو وعدہ دیا جاتا تھا کہ اس کام سے یہ ملے گا، اس کام کا یہ ملے گا، اس کام کا یہ بدلہ ملے گا، اس کام کا یہ بدلہ ملے گا، تو دنیا میں تو سارے وعدے ہی وعدے تھے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آؤ اب ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو، یہ تمہاری وہ انعامات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی، آج ان وعدوں کو پورا کرنے کا دن، جاؤ عیش کرو، مزے کرو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا قیامت کے روز مرتبہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس دن لوگ افراتفری اور پریشانی میں ہوں گے، میرے نبی کے صحابہ یا میرے پسندیدہ بندے جو ہے وہ ان تمام گھبراہٹوں سے دور سکون میں اپنے معاملات کر رہے ہوں گے، اور انہیں فرشتے جناب پروٹوکول دے رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ تمام روایتیں نہیں بلکہ تمام قرآن کریم کی آیات اور ان کی تفسیریں موجود ہیں، تو ہم یہ اپنی نشستوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو جتنی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بشارتیں ہیں، انعامات ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے، امیر معاویہ کو ساری حاصل۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس پر بہت گفتگو کر کے آئے ہیں، آج ہماری 11ویں نشست ہے اس حوالے سے، اور ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر اور ان کے حوالے سے بہت گفتگو سن چکے ہیں۔ تو جاننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، صحابہ کے گروہ میں ہیں، فضیلت والے ہیں، کبھی بھی اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے کبھی بھی بدگمانی ہرگز نہ پیدا ہونے دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم میری جان جس کے قبضے میں ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ اسی کے مقابلے میں ایک مٹھی
جو خیرات کر دے تو اس کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا تمہارے سونے کے عہد پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ، یعنی اللہ کو میرے صحابہ اتنے محبوب ہیں، تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ تو آئیے میں علماء اہل سنت کے چند اقوال اور ان کے چند فتاوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ان کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی غلام رسول شیخ الحدیث جامعہ رضویہ، ان کا یہ فتویٰ ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو جواب انہوں نے دیا کہ حضرت امیر معاویہ عادل، ثقہ اور صالح صحابی ہیں، یعنی عادل کا مطلب انصاف پسند، دین کے معاملے میں انصاف کرنے والے، ثقہ یعنی اپنی بات میں مضبوط اور اوتھینٹک، آتھورائزڈ، معتبر شخصیت ہے، اور صالح صحابی ہیں یعنی نیک پرہیزگار، صحابیوں میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی حقیقی بہن ام حبیبہ تھیں، یعنی آپ کے نکاح میں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ بہت بڑے عالم اور مجتہد صحابی ہوئے ہیں، آپ کے لیے سرکار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرنا اور آپ کو برا کہنا یہ روافض کا طریقہ ہے، اہل تشیع کا طریقہ ہے۔ ایسا شخص جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے یا ان کی ذات میں کوئی کمی نکالتا ہے تو وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، ہرگز صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہیں ہے، اس کے پیچھے ہرگز نماز نہیں پڑھی جائے گی جو حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی کے بارے میں تنقیص کرتا ہو، تنقید کرتا ہو یا ان کے مقام کو گراتا ہو، اور اس کو اہل سنت و جماعت کی مساجد میں امام نہیں بنانا چاہیے۔ یہ فرمان غلام رسول شیخ الحدیث جامعہ رضویہ مفتی اعجاز الرضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار امیر المؤمنین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں گستاخی کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی پناہ، ان کو برا بھلا کوئی نہ کہے گا مگر خارجی، رافضی، ناصبی، زندیق، ملحد، یہ 5 لقب دیے مفتی اعجاز الرضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ خارجی یعنی دین سے خارج، وہ رافضی یعنی اہل تشیع، ناصبی یعنی عقائد میں بگڑا ہوا، زندیق یعنی جھوٹا، کذاب، اور ملحد یعنی اللہ کی الوہیت کو نہ ماننے والا۔ کتنے خطرناک جو ہے وہ القاب دیے اس شخص کو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی بک بک کرتا۔ حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیال شریف کی گدی کے پیر ہوئے ہیں، یہ تمام پرانے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے مناقب یعنی آپ کی تعریف و توصیف مسلم الثبوت ہیں، یعنی پکے ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں، یہ نہیں کچی پکی باتیں، یہ علماء فرما رہے ہیں مسلم الثبوت ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا کفر کے قریب ہے، بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت علی یا دیگر اہل بیت سے دشمنی کی یا ان کی سب و شتم کراتے تھے، یعنی ان کے بارے میں ممبروں پر الٹی سیدھی باتیں کرواتے تھے، یہ سراسر غلط، ضلالت اور جہالت پر مبنی۔ یہ چیزیں اب انہوں نے 3-4 نام گنوائے، وہ کہتے ہیں جونس بن مزاحم، یونس بن خباب، لوط بن یحییٰ
اور مرحوب نام کے بڑے بڑے کٹر رافضی اور شیعوں نے من گھڑت روایتیں کتابوں میں لکھ کر اپنی تقریروں میں بیان کر کے لوگوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائی. یہ چاروں افراد ایک نمبر کے جھوٹے اور مکار اور فریبی قسم کے لوگ تھے جو تقریریں اور کر کے اور کتابوں میں اس طرح کی فضولیات لکھا کرتے. اور یہ ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. جب محرم کے دنوں میں جب محفلیں ہوتی ہیں روافض کی تو اس کے اندر ان کے ذاکرین ایسی ایسی اول فول باتیں بک جاتے ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں. تو یہ انہی کا پھیلایا ہوا سارا گند ہے جس سے بھولے بھالے لوگ جو علم نہیں رکھتے یا کم علم رکھتے ہیں یا واقفیت نہیں رکھتے، وہ بیچاروں ان باتوں میں آ کر صحابہ کرام کے حوالے سے اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر جب غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر جرت اور جسارت آ جاتی ہے، منہ سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پیش کر دی، اور ایسی کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے. ان اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، ان انعامات کے مقابلے میں، ان خوشخبریوں کے مقابلے میں جھوٹے فریبی دھوکے باز قسم کے راویوں کی تحریر کو رکھا جائے کہ اللہ کے کلام کو سامنے رکھا جائے. یہ مسلمان خود فیصلہ کر لے نا کہ بندے سے جھوٹ بولنے اور لکھنے کا احتمال ہو سکتا ہے، بندہ جھوٹ بول بھی سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے ایمان سے پوچھئے اللہ تعالیٰ سے کیا یہ ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امکان ہی نہیں ہے. جو حقیقت ہے اللہ وہ بیان فرمائے، جو سچ ہے وہ اللہ بیان فرمائے. تو اس نے اپنے سچے کلام میں اپنے محبوب کے صحابہ کے حوالے سے کیا کیا شانیں بیان کی ہیں، اور اس کے پیچھے اپنے بغض و عناد کو سامنے رکھ کے جناب لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں تو یہ ان کی بدبختی اور محرومی نہیں تو اور کیا ہے. پھر یہی شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے پیش نظر رکھے. آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا. حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گولر شریف والے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، جنہوں نے یہ اشعار کہے. اور گولر شریف کی ایک بہت بڑی گدی ہے، ان کے آپ مالک ہیں اور انتہائی با کرامت شخصیت آتی. اور فتنہ قادیانیت جس وقت پاکستان میں اپنے پر پھیلا رہا تھا اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو پاکستان میں جو قادیانیت کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم قسم کے حضرات تھے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں علامہ شاہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرید الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر انہی میں پیر اور خاندانوں میں گدی نشینوں کے اندر جو سب سے آگے تھے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. اتنے با کرامت آپ تھے کہ کیا بات ہے. ایک تذکرہ چھڑی گیا تو میں آپ کے سامنے ان کی ایک کرامت بیان کر کے پھر ان کا جو قول ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے وہ بیان کر دیتا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو ان کی شخصیت پر گفتگو کروں گا. اولیاء کے جب ہم جو سیریز شروع کریں گے اولیاء کے حوالے سے ان کا ذکر بھی انشاءاللہ میں کروں گا. کہ آپ وہی اسلام آباد کے آگے پیچھے ہی مطلب راولپنڈی کے آس پاس ہی یہ گلرا شریف کی جو ہے وہ درگاہ ہے اور علاقہ ہے. تو آپ ایک مرتبہ اسٹیشن پر ٹہل رہے تھے، انگریز کا زمانہ تھا جس میں آپ کو کہا تحریک پاکستان کے آگے پیچھے ہی آپ ہوئے ہیں. تو آپ ٹہل رہے تھے، اتنے میں ایک ٹرین آ کے رکی تو اس میں سے ایک انگریز افسر نیچے اترا. تو اس نے جب دیکھا کہ ایک مولانا ٹائپ آدمی
مسکین سا گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے تسبیح ہے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے قریب آ کر کہا اے مولانا واٹ از دس، کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا جی یہ میرے پیر و مرشد نے، میرے جو بڑے استاد ہیں انہوں نے مجھے تحفے میں دی تھی، تو میں اس پہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دینے کے بجائے فرمایا، اس نے بندوق لگائی ہوئی تھی نا اپنے کندھے کے ساتھ، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا ہتھیار ہے، بندوق ہے. تو آپ نے فرمایا آپ کو کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری برٹش سرکار نے ہم کو دیا ہے. اچھا اس سے کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا ویل تم کو ہم دکھاتے ہیں ہم کیا کرتا ہے اس سے. اس نے جناب بندوق اتاری اور اس کو لوڈ کیا. لوڈ کرنے کے بعد آسمان پہ دیکھا تو ایک کہیں چڑیا یا کوئی چیل یا کوئی کوا، ایک پرندہ جا رہا تھا. اس نے نشانہ لے کے فائر کیا اور وہ گولی اس کو لگی اور پرندہ زمین پہ گرا اور پھڑ 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 کر کے تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا. تو اس نے فخر سے جناب بندوق لگائی اور کہنے لگا ہم اس سے یہ کام لیتا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پرندے کے پاس گئے اور پرندے کے پاس جا کے اپنی تسبیح اس کے اوپر رکھ دی. تسبیح کا رکھنا تھا، وہ پرندہ زندہ ہو کے دوبارہ اڑ گیا. فرمایا ہم اس سے یہ کام لیتا ہے، ہم اس سے یہ کام لیتا ہے. وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی تفسیق یعنی ان کو فاسق بولنا یا توہین کرنا مسلک اہل سنت کے خلاف ہے اور بدعت ہے. اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عادل و صالح ہونے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی خلافت کو چھوڑ کر انہیں تفویض کر دینا آپ کی پاکی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے سچے، آپ کے عادل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیوں؟ ہم میں سے کوئی بھی دنیا کا شخص امام حسین سے زیادہ امیر معاویہ کو نہیں جانتا. ہم تک تو لوگوں کی باتیں پہنچی ہیں، تقریریں پہنچی ہیں، ہم تک تو لوگوں کی تحریریں پہنچی ہیں، ریٹن میں پہنچی ہیں جس میں سچ جھوٹ الٹا سیدھا کر کے لکھ کر دیا گیا ہے. ارے امام حسن کو تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی، امام حسن کو تو کسی تقریر کی ضرورت نہیں تھی. امام حسن تو ان کے زمانے میں موجود تھے، ان کے کردار کو جانتے تھے، ان کی شخصیت کو جانتے تھے، ان کے حوالے سے ان کی صبح و شام کو جانتے تھے. اپنے پیارے آقا اپنے نانا جان کی احادیث سن رکھی تھی انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا آنا، کتابت کرنا، قرآن لکھنا، یہ سب امام حسن نے دیکھا ہوا تھا. اسی لیے انہوں نے خلافت کا منصب آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور خود خلافت سے ہٹ گئے تھے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی امیر معاویہ کو جانتا ہے تو وہ سامنے آئے اور آ کر کہے کہ میں امیر معاویہ کو زیادہ جانتا ہوں امام حسن سے بڑھ کر. تو جب انہوں نے خلافت ان کے ہاتھ میں دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کو غلط بول کر وہ امیر معاویہ کو غلط نہیں بول رہا، وہ امام حسن کی سمجھ کو، ان کے فیصلے کو گویا غلط کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے. دیکھا جائے تو کہ امیر معاویہ جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ میرے منہ میں خاک کہ لوگوں کے خیال میں ایک فاسق اور ایک گنہگار اور ایک غلط آدمی کو امام حسن نے خلافت دے دی، مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا. معاذ اللہ، یہ تو سیدھا سیدھا امام حسن پہ الزام چلا جائے گا. تو نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بعد والوں کی دغا بازیاں ہیں، یہ بعد والوں کے جھوٹ ہیں، یہ بعد والوں کے مکر و فریب ہیں جنہوں نے تاریخ کو مسخ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو جناب غلط کر کے پیش کیا اور جناب ان کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بہت گھناؤنی حرکت تھی. ایک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مناظر عبدالتواب اچھروی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، ان کے والد صاحب حضرت علامہ مولانا عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم کی خلافت، اس کو حق نہ ماننے والا اسلام کا منکر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں سے افضل ماننے والا بے دین اور گمراہ ہے.
رافضی ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا اور ان کے خلاف بکواس کرنے والا بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند بریلی شریف، آپ کا فتویٰ ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ بری عقیدت رکھنا بد مذہبی اور گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلیفہ کو مانتا ہو، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہو، لیکن حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہو تو وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا اسلام قبول کیا بلکہ ان کی اسلام سے پہلے کی ساری خطائیں اور گناہ بھی معاف ہو گئے اسلام لانے سے۔ ہند یعنی ہند بھی کہتے ہیں جس کو، حضرت امیر معاویہ کی والدہ تھی۔ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی، ابو جہل کی موت جنگ بدر میں ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک کوئی ایسا منصوبہ، کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں یہ نہ صرف پیش تھے بلکہ ہر منصوبہ بندی میں ان کا جناب ہاتھ ہوتا تھا، کیونکہ اس کو یہ سب سے بڑا سمجھدار تھا اس وقت اور اس کو بڑا بھی بنایا گیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو آپ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبانے والی عورت یہی ہندہ تھی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ، اور اس کو شہید کرنے والا وحشی غلام، حبشی غلام تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے ایسے کام تھے کہ اہل اسلام اس کو سن کر تڑپ جاتے ہیں، لیکن جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فتح مکہ کے دن آئے اور اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور شرمندہ ہوئے اور اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ بشارت دی کہ تمہاری تمام پچھلی غلطیاں معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ۔ اب کوئی ان کو جناب الٹا سیدھا بولتا رہے تو وہ مطلب اس نے ان کا اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو کر لیا، وہ ان کا اسلام قبول نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا خدا نخواستہ میں رسول سے بھی بڑا ہو گیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جب ان کی برائی، ان کی تنقیص کرنا منع ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں۔ میں نے شروع کی نشستوں میں کہا تھا کہ جتنی بھی جنگیں آپ اٹھا کر دیکھیں، چاہے جنگ بدر دیکھ لیں، جنگ احد دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، احزاب دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں اور دیگر جو جنگیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، حضرت امیر معاویہ کبھی بھی مقابلے میں کافروں کے ساتھ مل کر نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے۔ جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا یا تو شکار پہ نکل جاتے کہ میرا باپ مجھے جنگ میں نہ لے جائے، کبھی جناب تجارت کا مال لے کے دوسرے ملک یا دوسرے شہر چلے جاتے کہ کہیں میرا باپ مجھے جنگ میں نہ لے جائے اور مجھے لڑنا نہ پڑ جائے، کیونکہ اس کا باپ سردار تھا نا۔ امیر معاویہ نے تو اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، تو جنہوں نے قدم اٹھایا ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس پہ الزامات کی بھرمار کی جا رہی ہے۔ کیسی جناب بدبختی ہے لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے۔ اب آخر میں اگرچہ دو تین اور بھی ہیں، میں پھر آخر میں بس دو آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے افضل بتانے والا یا حضرت امیر معاویہ کو خدا نخواستہ فاسق کہنے والا شخص بالکل بے دین، شیعہ اور رافضی ہے، اور اپنے آپ کو اگر وہ اہل سنت کہتا ہو تو اگر کسی مسجد کا امام ہو تو اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ سارے عقائد شیعہ اور رافضیوں والے ہیں۔ ایسا شخص
ہرگز ہرگز اہل سنت نہیں۔ اور آخر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے فتوے میں وہ آیتیں پڑھی جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی کہ اولئک عنہا مبعدون، کہ صحابہ تو وہ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ تو اپنی من مانتی مرادوں میں ہوں گے قیامت کے روز، لا یحزنہم الفزع الاکبر، کہ قیامت کی گھبراہٹ انہیں ہرگز پریشان نہ کرے گی، تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے قیامت کے روز، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدے کا دن جو تم سے دنیا میں وعدے کیے جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ تو ہر صحابی کی شان کے حوالے سے قرآن میں بیان فرما رہا ہے، کہیں اجتماعی طور پہ بیان فرما رہا ہے، کہیں انفرادی طور پہ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر صحابی کے حوالے سے شان بیان کی ہے۔ تو جو کسی صحابی پر طعنہ کرے، اللہ تعالیٰ کے قہر کو گویا وہ آواز دے رہا ہے اور اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہیں، یعنی جھوٹی حکایتیں بیان کی گئی ہیں، جھوٹے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے پیش کرنا کہ نہیں، اللہ کے کلام میں اتنی فضیلت نہیں ہے جس سے جھوٹے اور کذاب کی واقعے کے اندر دیکھو امیر معاویہ نے یوں کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں بخش رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ الٹا کام کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے روز ان کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، یہ ایک جھوٹے کی روایت پیش کر کے بول رہا ہے کہ دیکھو اس نے یوں کیا اس نے کیا، اللہ فرما رہا ہے وہ من مانتی مرادے میں ہوں گے، وہ جناب اللہ کے مقابلے میں ایک جھوٹے کی روایت بیان کر کے کہہ رہے کہ تو امیر معاویہ نے کیا، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے روز ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں دوں گا، میں سب سے راضی ہوں، وہ ایک جھوٹے کذاب کی روایت پر کے بول رہا تھا کہ امیر معاویہ نے کیا۔ آپ عقل سے سوچو تو صحیح، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے جھوٹی روایتیں سامنے لے کے آ رہا ہے، اس سے بڑا بدبخت اور محروم شخص کون ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا، وہ ایک جھوٹی بات کہہ کے نہیں ایسا نہیں ہوگا، دیکھو یہ ہوا ہے، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوائے جہنم کا راستہ ڈھونڈنے کے اور کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے علاوہ کیا اس کا پیچھے مقصد؟ تو دنیا میں ایسے بدبخت لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہے، یہاں تک کہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کتابوں میں تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائیں گے دنیا میں دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ حیران ہوں گے، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ جب تشریف لائیں گے، امام مہدی کی مخالفت کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے اور وہ دجال سے جا کے مل جائیں گے، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے، اہل حق کے پاس لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن پلہ ہمیشہ انہی کا اللہ تعالیٰ بھاری رکھتا ہے۔ کیوں؟ اولئک حزب اللہ، کہ وہ اللہ کا لشکر ہوتے ہیں۔ اور خبردار جان رکھو، اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ غالب ہوتا ہے، وہی سب سے غالب ہوتا ہے۔ تو مخالف ہر جگہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بھی ہے اور اولیاء کے بھی، آپ کو معلوم پوری دنیا میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہر سچے آدمی کے سامنے مخالفت کا ایک بازار کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہر سچے کے سامنے، ہر ولی کے سامنے آپ دیکھو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ولایت کی، اس کی کرامات کی تکذیب کرنے کے لیے۔ چاہے آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے مخالفت کا ایسا شور مچتا ہے ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر۔ تو قرب قیامت میں ہم مہدی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے آپ سے کہا، ان کے کتنے مخالفین ہوں گے، کتنے نقلی امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو اب تک کر کے جا چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے کتنے نقلی کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم امام مہدی، ہم امام مہدی، ہم امام مہدی، لیکن سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب اصلی آئے گا تو وہ اصلی ہوگا، لیکن اس اصلی ہونے کے باوجود اس کی بھی مخالفت،
اس کی بھی مخالفت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شان صحابہ، عظمت صحابہ اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جھوٹی روایتیں بیان کر کے ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے، معمول رکھے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔